السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بجا فرمایا شہید کا لفظ اصطلاح یا اسم صفت یہ فعیل کے وزن پر ہے شہید، اور عام طور پر قرآن عظیم میں شہادت حق کے لیے اعلاء کلمت الحق کے لیے برتا گیا ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن عظیم میں شاہدن بھی کہا گیا ہے، یعنی ایڈورب فعل اضافت کے طور پر آپ کو شاہدن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شہید بھی میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کو کہا گیا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ تو آپ شہید اعظم ہیں۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ انہوں نے امانت رسالت امتوں تک پہنچائی، اس پر میرے آقا شہید اعظم ہیں، ہم پر بھی شہید اعظم ہیں، تمام امتوں پر اور امم پر شہید اعظم ہیں۔ اب منعم علیہم ہستیاں جن کی تعداد زیادہ ہے، منعم علیہم ہستیوں میں سب سے پہلے نمبر پر عالین ہیں، پھر صادقین ہیں، ساجدین ہیں، ساجدین سے مراد مقربین ہیں، اور ان سب سے اوپر رسل عظام انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں، پھر صادقین کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی تعلیم پائی اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے ایم فل کیا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے، تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے گریجویشن کی ہے کہ نہیں کی ہے، میٹرک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ظاہر ہے جب پی ایچ ڈی کی ہے تو یہ سب کچھ کیا۔ تو جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ بدرجہ اولا صادقین اور صدیقین ہیں، بدرجہ اولا شہداء ہیں، بدرجہ اولا صالحین ہیں، اور جو صادقین ہیں وہ بدرجہ اولا صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور جو شہداء ہیں وہ بدرجہ اولا صالحین ہیں، اور جو صالحین ہیں وہ بدرجہ اولا اولیاء مومنین اور مسلمین ہیں۔ اب شہید کا لفظ اصطلاحی طور پر تفسیری طور پر انہی معنوں میں بولا گیا ہے قرآن عظیم، فرقان حمید، برہان مجید میں۔ اب عرفاً یہ لفظ مقتول پر، مقتول فی سبیل اللہ پر بولا جاتا ہے، احادیث میں بولا گیا ہے، آثار میں بولا گیا ہے، کتب فقہ میں بولا گیا ہے، کتب سیر میں بولا گیا ہے۔ تو اس لیے کہ اعلاء کلمت الحق کی گواہی شہید اپنے خون سے دیتا ہے، اپنی جان سے دیتا ہے، تو عرفاً اور تیمماً اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اصولی طور پر شہید کی اصطلاح شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے والے کے لیے ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات
کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے راستے میں مقتول ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کو قرآن پاک میں نہبہ بھی کہا گیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ احیاء عند ربهم یرزقون، جو مقتول فی سبیل اللہ ہے، ایک تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان لوگوں کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو اموات گمان بھی نہیں کرنا، احیاء بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اعلیٰ درجے میں، احیاء افعال التفعیل ہے، اعلیٰ درجے میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق کی دیدار پاتے ہیں۔ تو بہر صورت شہید کا اصل مقتضا تو وہ ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا، لیکن تیمماً، تبرکاً اور عرفاً یہ لفظ مقتول فی سبیل اللہ پر بولا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ لسان العرب میں قتل کے مترادفات دیکھ رہا تھا، تو قتل کا ایک مترادف شہیدہ بھی ہے، لہذا مقتول کو اگر اس اعتبار سے بھی شہید کہہ دیا جائے تو انسب ہے۔ جزاکم اللہ۔